موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئی چھوٹی سی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں. تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام اس قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں. پھر مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا، جس پہ ان کو سزا ملی ہے اور وادی عتیق میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے. تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ ہے، داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے، یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر، جس کی وجہ سے یہودیوں کی بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہو گئی. تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے، جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام. تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے. تو یہ یہود میں بھی رہا ہے، عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے. نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے. نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے. صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2-4 کے علاوہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے. ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا. تو آپ نے ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا. تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں. ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہے، وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے. لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا. اب جو بنی اسرائیل بچے نا ظلم سے آزاد ہوئے، اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی. اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے، کہ یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے. چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو، جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے. تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے ہیں. اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں، اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے نا. تو تلوار کے پیچھے 2 چیزیں ہونی چاہیے. اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی، اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی. تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان کو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کا کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. وہ دیکھیں، اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے، قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے. تو یہ خوب سمجھ لیں، اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی، تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا، ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے،
اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی، ایک بات۔ نمبر دو کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں، اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہے۔ یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں یہاں 3 اسٹیپ ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ تین اسٹیپ ہیں، اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، نمبر 1، آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے، پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک بات، غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہوں، 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے پاس دلائل ہوں کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے، تو یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہوں۔ تو 3 شرطیں کسی تحریک میں، کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرعاً بھی اور عقلاً بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں۔ اور یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کسی تحریک کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے، جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی، وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا۔ اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے۔ یہ دلیل بھی غلط تھی، اور جس چیز کو دنیا میں، جس ہدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی، وہ ہدف بھی غلط تھا۔ ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہو، اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنا اسلحہ ہے، ایسی منظم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں۔ تو اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی۔ ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی، اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن پچھلی 2 شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو، اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل؟ آپ یہ تو قوم کی جنگ ہے، آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو۔ تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، یا تو یعنی ان میں 2 شرطیں لازمی مفقود ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہدف ہوتا ہے صحیح، ہدف کیا ہوتا ہے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا، اور نہ اس ہدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی ہے۔ جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جو جنگیں رہی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعوے کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے۔ تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں۔ تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں، جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھے، اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر ایسی جنگ ان کے لیے بالکل جائز تھی۔ دنیا میں کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے، یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، میں ہو کے بھی آیا ہوں، چاروں طرف پانی ہے، تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے۔ تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا کہ یہ 2 مسلمان فاتحین کے بارے میں اس طرح کے بورڈز پہ یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ان سے آپ یہ کہنا کہ یورپ جو عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا نا، تو وہ بھی فاتحین ہی آئے تھے، وہاں پہ یہودیوں کو بھگایا تھا ان فاتحین نے۔ تو آپ نے جو یورپ پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی مذہب کی بیس پہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، اور آپ کا یہ ہدف تھا کہ حضرت عیسیٰ برحق
برحق نبی ہیں، اور جو نبی برحق ہوتا ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں ہم نے غالب کرنا ہے۔ تو آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے، آپ نے یہودیوں سے علاقے چھین کے ان پہ قبضہ کیا، تو اس لیے یہ احتجاج کا حق تو یہودیوں کو ہونا چاہیے کہ ہم سے علاقے چھینے گئے۔ پھر ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں تو یہودی اگر کہے گا ہم پہ ظلم ہوا، عیسائیوں نے جنگیں لڑ کے ہم سے ہمارے علاقے چھینے، تو ہم یہودیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے بھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہی کیا تھا، اس وقت آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کا دین سچا ہے، سلیمان علیہ السلام کا دین سچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، لہذا اس دین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی تھے، اور آپ کے پاس طاقت بھی تھی، اور یہ مذہب بھی واقعی برحق تھا، لہذا آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا پہ حکومت کریں، تو آپ نے حکومت کی۔ تو اب یہی دعویٰ پھر اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور اسلام کے سچے ہونے کے 2 اور 2 4 کی طرح واضح روشن دلائل بھی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی تھی لڑنے کی۔ 100% پاور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے، آدھی پاور بھی ہو تو قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو جذبہ بھی تھا، تو اسی جذبے کے تحت اگر مسلمانوں نے آپ کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے، وہی کام ہوا ہے جو یہودی پہلے مشرکین کے خلاف کرتے رہے، پھر عیسائی یہودیوں کے خلاف کرتے رہے، اور اس کے بعد مسلمان فاتحین پھر دونوں کے خلاف کرتے رہے۔ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، تو یہ دنیا کا رواج بھی ہے اور عقل بھی اسی کو درست کہتی ہے۔ اور پھر ہم جو مشرکین ہیں، جو اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں، جو بت پرست ہیں، ان کی بھی ماضی اگر تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس بھی آج جتنے علاقے ہیں وہ بھی سارے تلوار کی طاقت سے ہی انہوں نے فتح کی ہے۔ یہ تو جمہوری نظام دنیا میں اب آیا ہے، پہلے تلواریں ہی چلتی رہی ہیں۔ محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ علاقہ تو راجہ داہر کا تھا، محمد بن قاسم نے وہاں سے آ کے سندھ پہ حملہ کر کے جبراً سندھ کو فتح کر کے اسلام میں اور اسلامی ریاست میں داخل کیا، تو یہ تو اصل میں تو ہندوؤں کا تھا اور راجہ داہر کا تھا۔ تو وہاں بھی ہے کہ راجہ داہر کون سا الیکشن کے ذریعے آیا تھا، راجہ داہر بھی تلوار کی طاقت سے ہی اس نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا۔ تو تلوار ہی کی طاقت سے دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قائم ہوئی ہیں۔ یہ تو ایک دفعہ جب قائم ہو گئیں تو بڑی جنگوں سے روکنے کے لیے پھر آپس میں ان کے ایگریمنٹ ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں۔ تو یہ میں نے پوری جو لمبی چوڑی تقریر کی ہے نا آپ کے سامنے، یہ اسلام کے اقدامی جہاد کو سمجھانے کے لیے۔ تو مسلمان فاتحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، جن میں ایک ذوالقرنین ہے۔ تو اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے بھی بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ دنیا میں ہمیشہ تلوار چلی ہے، چلی کس کام کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں انہوں نے قوم پرستی کے لیے، وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے تلوار نہیں چلائی، بلکہ اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے چلائی۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو خدا کو نہیں ماننے والے انہوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں لیکن شیطانی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ بھی جو اصل سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے تلواریں اٹھائی ہیں اور دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہے۔ اور یہ ٹاپک میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے نمازوں کو پھیلایا، توحید کو پھیلایا، دنیا سے زنا کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا، سودی نظام کو ختم کیا۔ تم نے جو تلوار چلائی ہے، تم نے دنیا کو زنا سے بھر دیا، تم نے دنیا میں شراب کو عام کر دیا، تم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے کلچر کو پروموٹ کیا۔ تو تلوار دنیا میں ہر جگہ چلی ہے۔ مسلمان کی تلوار سے رشتہ داری جوڑنے کا نظام پیدا ہوا اور پاک دامنی کا نظام پیدا ہوا، ایک خدا کی عبادت پہ لوگ آئے، اور کفر کی تلوار سے دنیا میں بے غیرتی اور بے حیائی پھیلی ہے جو آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، خودکشیاں پھیلی ہیں۔ تو تلوار تو دونوں نے چلائی ہے لیکن تلوار سے نافذ کیا گیا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ نے بھی تلوار، تو دنیا میں سارے فاتحین تلوار ہی چلاتے رہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ذوالقرنین نے علاقہ فتح کیا تو ہم نے ذوالقرنین سے کیا کہا؟ اما ان تعذب، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں۔ کیا مطلب؟ قتل کر دیں ان کو۔ تو میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں، لڑائی کے بعد پکڑے گئے ہیں، تو آپ کو یہ حق ہے قتل کر دیں۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یہ بھی آپ کے پاس حق ہے۔ اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی ہوگا کہ آپ ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کو اللہ نے دونوں اختیار دیے، اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی تھا۔ قال اما من ظلم، حضرت ذوالقرنین کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ذوالقرنین نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو میں سب کو چھوڑوں گا، نہ میں سب کو قتل کروں گا،
میں کیا کروں گا؟ من ظلم، جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، عن قریب اس کو میں سزا دوں گا. یہاں ظلم سے مراد ہے کفر پہ باقی رہے گا. جو کفر پہ باقی رہے گا، شرک کرتا رہے گا، برائیوں میں پڑا رہے گا، تو اس کو میں عذاب دوں گا. بظاہر ایسا لگتا ہے عذاب سے مراد قتل کرنا. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ پھر اس کو اس سے بھی بڑا عذاب دے گا. دنیا میں تو یہ عذاب ملے گا، آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں شاید جزیے کا رواج نہیں تھا. یہ تو اسلام نے احسان کیا کہ تلوار سے آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا، بلکہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے اللہ کا. اب تو اقدامی جہاد ہی ختم ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں، اپنے ملکوں کو بچانا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. لیکن پچھلی امتوں میں جب پچھلے جو مسلمانوں کے ماضی میں جب جہاد ہوا ہے تو ہماری شریعت نے ہمیں، قرآن میں بھی ہے یہ حکم اور احادیث میں تو بہت ہی واضح ہے کہ کسی بھی علاقے کو جب فتح کیا جائے گا تو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کو پہلے دعوت دی جائے گی. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تلوار چلے گی، اور تلوار کے بعد پھر ان پہ جزیے کو نافذ کیا جائے گا. ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی باقی رکھا جائے گا، اور ان سے ایک